بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جو انتہا کی بد کردار اور انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو محل بنا رکھا تھا، محل میں تخت بنایا، پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی۔ اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے اور برائی کرنے والے ہر وقت موجود رہتے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو انتہائی عبادت گزار تھا۔ اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح سے دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرے، لیکن اس عورت کی تصویر کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت زیادہ کوششوں کے باوجود جب وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہوا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور پھر وہ رقم لے کر اس عورت کے پاس اس خیال سے نکل پڑا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے۔ اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اس عورت سے کہا، میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ عورت کہنے لگی، چلے جانا، لیکن جس کام سے آئے تھے وہ تو کرتے جاؤ۔ نوجوان نے صاف انکار کیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پہ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، اور اب میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور وہاں سے یہ کہہ کر وہ چل نکلا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا ہے مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ لیکن یہ کیسا جوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں بھی یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کر لوں گی۔ اسی غرض سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش اللہ کے ہاں موجود ہے یا نہیں۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہو کہ فلاں عورت ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس مرد نے جا کے بڑے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب تو وہ نامی گرامی عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ آپ نے بہت زیادہ سختی سے کہا، اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس چلے گی اور راستے میں زاروں کتار روتی گئی۔ دل میں یہ سوچتی گئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ملنا چاہتے ہیں۔ اب تو میری بخشش کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ پتا نہ تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گری اور روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ سے معافی طلب کرتی رہی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید مجھ سے کوئی برائی کرنے والا نیا مرد آیا ہے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی۔ اس نے بالآخر ہمت کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کیا، لیکن جب تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ دیا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بالکل مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو یہاں پر تو تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور کیونکہ اب میں نے توبہ کی ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کی تلاش میں نکلی جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اس سے بتایا گیا کہ وہ آدمی ابھی عبادت میں مصروف ہے،
جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر بھی اب میرا ایمان خراب کرنے آئی ہے، اور میں نے تو اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا تھا۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس سے ملنے آئی تھی کہ شاید اب یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ پاک نے اس عورت کو صدقے دل توبہ کرنے سے اس کو یہ صلہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی ہو کے گزرے۔